محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے 10 محرم کے روزے کی فضیلت، جس کو یوم عاشوراء بھی کہا جاتا ہے۔ تو یوم عاشوراء کا روزہ بہت فضیلت رکھتا ہے۔ 10 محرم کا روزہ اسلام سے قبل اہل مکہ اور یہودی لوگ بھی رکھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، کیونکہ پہلے انبیاء اکرام نے بھی 10 محرم کا روزہ رکھا ہے۔ تو گویا کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ پہلے انبیاء اکرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قریش زمانہ جاہلیت میں یوم عاشوراء یعنی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانہ جاہلیت میں اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو ماہ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کا روزہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا چھوڑ دیا، اور فرمایا کہ جس کا جی چاہے یہ روزہ رکھ لے، اور جس کا جی چاہے اس کو چھوڑ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے 10 محرم کا جو روزہ تھا یہ باقاعدگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رکھا کرتے تھے۔ تو جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 محرم کے روزے کو مستحب قرار دے دیا کہ اب تمہارے لیے مستحب ہے، جو رکھے گا اس کو ثواب ہے، جو نہیں رکھے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 268 پر موجود ہے۔ تو یہودی جو ہیں وہ یوم عاشوراء کا روزہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ وہ اس دن کو یوم نجات مناتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم اس کو یوم نجات کے طور پر مناتے ہیں اور اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اور صاحب تفسیر ابن کثیر نے بھی اس آیت کے تحت وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ اس آیت کی تفسیر میں وہ اس طرف اشارہ دیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے وجہ دریافت کی کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، آپ نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اس لیے ہم بھی اس دن کو یوم نجات مناتے ہیں اور 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اس بارے میں ان سے دریافت کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی، لہٰذا ہم لوگ اس دن جو ہے احترام کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ قریب ہم ہیں، چنانچہ آپ نے اس دن روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ 379 پر موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر ہی دوسری روایت جو حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جس میں
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہیں عرض کی کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعونیوں کے مظالم سے نجات عطا فرمائی اور فرعون کو اس کی قوم کے سمیت غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم نے اس دن چونکہ شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی شکریہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ قریب ہیں، تو آپ نے خود بھی اس دن روزہ رکھا اور اس لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صوموا یوم عاشوراء یوم کانت الانبیاء تصوموا، کہ عاشوراء کے دن کا روزہ رکھو کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن انبیاء اکرام نے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جامع الصغیر جلد نمبر 4 صفحہ 215 پر موجود ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دن کے روزے کو اس دن یعنی یوم عاشوراء کے روزے پر بزرگی دیتے ہوئے نہیں جستجو کرتے نہیں دیکھا۔ اس ماہ پر فضیلت نہیں دیتے مگر ماہ رمضان پر۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء کا روزہ بہت ہی پابندی کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں پر ہمیشہ عمل کیا ہے، جن میں سے ایک 10 محرم کا روزہ رکھنا تھا۔ حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا۔ پہلا 10 محرم کا روزہ، دوسرا ذوالحج کے پہلے 9 دنوں کے روزے، اور تیسرا فرمایا کہ ہر مہینے 3 روزے ایام بیض کے جو ہیں وہ آپ نے رکھے، اور چوتھی چیز فرمایا کہ فجر کی سنتیں جو 2 سنتیں ہیں، تو یہ آپ نے 4 چیزیں ایسی ہیں جن پر کبھی آپ نے عمل نہیں چھوڑا، ہمیشہ آپ نے اس پر عمل کیا ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف صفحہ 180 پر موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے دن روزہ خود بھی رکھا اور صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت کے اندر موجود ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سے ارشاد فرمایا کہ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے پر میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ حدیث مبارکہ مشکاۃ شریف صفحہ 179 اور بہقی شریف جلد نمبر 4 صفحہ 286 پر موجود ہے۔ اور غنیۃ الطالبین کے اندر جو یوم عاشوراء کے روزے کا باب باندھا گیا ہے، اس میں وہ یہ حدیث مبارکہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کو 10,000 شہیدوں اور 10,000 حج اور عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا اسے 1,000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے، اور ایک روایت کے مطابق 7 آسمانوں میں بسنے والوں فرشتوں کی عبادت کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 10 محرم کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 60 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔
تو یہ جو حدیث مبارکہ ہیں غنیۃ الطالبین جو عربی میں ہے اس کی جلد 2 صفحہ 53 پر موجود ہے۔ تو 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ بڑی برکت اور عظمت کا باعث ہے، جس طرح آپ نے جو حدیث مبارکہ سنی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کا 10 محرم کا روزہ کسی کا افطار کروایا اس کا ثواب فرمایا کتنا ہے؟ فرمایا جس کسی مسلمان نے 10 محرم کے دن کے روزے کو افطار کرایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری ساری امت کو خوب پیٹ بھر کر افطاری کرائی ہو۔ تو یہ حدیث مبارکہ بھی غنیۃ الطالبین جو عربی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 53 پر موجود ہے۔ تو سامعین کرام، یہ 10 محرم کا جو روزہ ہے یہ بڑی عظمت اور برکت والا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ 10 محرم کا روزہ خود بھی رکھیں اور دوسروں کو بھی روزہ رکھنے کی ترغیب دیں، اپنے گھر والوں کو، دوست احباب کو روزہ رکھوائیں، اور کوشش یہ بھی کریں 10 محرم کے روزے کی افطاری کروائیں، کیونکہ 10 محرم کے روزے کو افطار کروانے کی فضیلت حضور نے فرمایا کہ وہ بندہ ایسا ہے جیسے نے میری ساری امت کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیا، کہ جتنا ثواب میری ساری امت کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانے کا ہے اتنا ہی ثواب اللہ تعالیٰ 10 محرم کے روزے کی افطاری کروانے والے کو عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔